سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ضربوں کے مقدر چمکائے۔ کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا آوازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا آوازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں مل کھائے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں، ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اگر گھروں تک آواز پہنچ رہی ہے تو میری پیاری اسلامی اور پاکیزہ مائیں اور بہنوں، اس وقت میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور وہ تمام حضرات جن میں حضرت قاری نواب صاحب اور قاری ندیم وغیرہ ایک پورا عملہ، جن کی کاوشیں اور محنتیں، کوششیں مجھے اور آپ کو یکجا کیے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان تمام حضرات کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ خاص طور سے نوجوان اور خاص طور سے میرے معصوم بچے، اس آدھی رات میں جو ٹھنڈ کی رات ہے اور آرام کی رات ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے علماء کی آواز پر اور اپنے دین کا درد رکھنے والے، پڑھن رکھنے والے، ان کی آواز پر آپ یہاں جمع ہوئے، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہو۔ میرے بھائی، اس وقت میں ہمارے علماء، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آنے والے تمام خدشات کو یا آنے والے تمام ان عملوں کو کہ جن کو انسان کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ علماء اور یہ اہل دل حضرات ان وقتوں کے آنے سے پہلے اللہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیا کرتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے
محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے کہ وہ لمحہ ہماری زندگی کے اندر نہ آنے پائے، اس لمحے پر لعنت ہو کہ جس لمحے کے ذریعے سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایسی زندگی اور زندگی کے وہ پل بیکار ہیں کہ جن کو گزارنے کے بعد اللہ کو تکلیف پہنچے، میرا اللہ غصہ ہو جائے، یا میرے آقا کو تکلیف پہنچے، یا فرشتے مجھے اور آپ کو دیکھ کر کے آنسو بہائیں، یا شیطان اپنے غال کے اندر اور اپنے چیلوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر راضی ہو کہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدیہ کے نوجوان ہیں، لہذا کیوں خوشی نہ منائے وہ شیطان کہ جن عملوں کے ذریعے سے اللہ ناراض ہو اور شیطان راضی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوشی منائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اور دعا دو ان علماء کرام کو کہ جو ان وقتوں کے آنے سے پہلے فکر مند ہو جاتے ہیں اور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لمحہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے، اللہ کی محبت کے ساتھ گزرے، اللہ کی ناراضگی ہمارے مقدر میں نہ ہو، وہ اسی کے تعلق سے محنت کرتے ہیں۔ آج کیوں جمع کیا گیا؟ آج آپ کیوں آ کر کے بیٹھ گئے؟ ارے جانتے ہو اس کی وجہ بھی ایک ہے کہ آنے والے کچھ لمحات ہیں جن کے ذریعے سے انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتا ہے، ذرا سی دیر کے مزے کی وجہ سے، ذرا سی دیر کے استرزاز کی خاطر، لہذا وہ اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ یہ شریعت سے بھی تعلق رکھتی ہے، لہذا یہاں سے گفتگو کرتا چلو۔ آج میں اور آپ سے شریعت جو میں اور آپ مانتے ہیں، جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نمازوں کا نام ہے، یہ صرف روزوں کا نام ہے، یہ صرف حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، یہ صرف خیر خیرات کرنے کا نام ہے، یا کرتا پائجامہ پہننے کا نام ہے، یا ٹوپی کو لگا لینے کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائی، بلکہ جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ شریعت ہر دم مجھے اور آپ کو رہنمائی میں دیتی ہے، ہر وقت مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے کہ تجھے یہاں کیسے قدم اٹھانا ہے، اس قدم سے تیرا اللہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، لہذا اس قدم کو اس طرح اٹھائے گا تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر اس قدم کو تو اس طریقے سے اٹھائے گا تو اس سے اللہ ناراض ہوگا اور شیطان راضی ہوگا۔ لہذا میرے بھائی، اسی کے تعلق سے کل ایک ایسا بھیانک دن آنے والا ہے۔ اس گفتگو کو کرنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کرتا چلو۔ جانتے ہو جو میرے اور آپ کے خلاف ہیں، جو میرے اور آپ کے ایمانوں کے خلاف ہیں، جو میرے اور آپ کی تمام امت محمدیہ کے خلاف ہیں، ان کی روز اول سے یہی سازش ہے، روز اول سے یہی محنت ہے کہ کسی طریقے سے ان کے دلوں سے اللہ کی محبت کو دور کر دیا جائے، نبی کے عشق کو دور کر دیا جائے، یہ جو شریعت پر ملتے ہیں اس کو طریقے سے دور کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے کوشش کی مجھے اور آپ کو سمجھانے کی، لیکن میں اور آپ برداشت نہ کر سکے۔ کسی نے میرے اور آپ کے آقا کی برائی کرنے کی کوشش کی، میں اور آپ اس کو برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر خامیاں نکالی، لیکن میں اور آپ برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ اس نے سمجھ لیا اور سوچ لیا کہ اگر ہم سے ان سے جا کر کسی بھی گفتگو کریں گے تو یہ برداشت نہیں کریں گے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہذا اس طریقے کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ان کے ایمانوں کے سودے کیے جا رہے ہیں، ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ان کے دلوں سے ایمان نکالنے کی سازشیں مکمل طور پر کی جا رہی ہیں، لہذا طریقے ایسے اختیار کیے جائے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور ان کا ایمان ان کے دلوں سے رخصت ہو چکا ہو۔ لہذا اس طریقے کی محنت، جانتے ہو پھر کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ میرے اور آپ کے سامنے نئے دن متعین کر دیے گئے کہ فلاں دن کو مناؤ، لہذا اس دن کو منانے میں شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی، فلاں وقت کو مناؤ، فلاں تاریخ کو مناؤ، فلاں مہینے کو مناؤ، لہذا میں اور آپ خوشی خوشی ان کے اندر شامل ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، ایمان اندر سے نکل چکا ہے، ہم صرف
اس وقت میں نعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے نقل کفر نواشر، جانتے ہو وہ دن کیا تھا؟ آج گویا کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لہذا جس کو میں حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ مبارکباد پیش کر رہے تھے اور ان کے پروگراموں کے اندر شامل ہو رہے تھے، اور وہاں جا کر کے انہیں دراصل یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے دلوں سے یہ لفظ کہنے سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان جا چکا ہے، لہذا میرے اور آپ کے اللہ کے یہاں نہ وہ جنا ہے نہ وہ جنابیہ ہے، نہ اس کے یہاں اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لیکن اس دن کے اندر کھلے طور پر یہ کہا گیا کہ گویا کہ آج نعوذ باللہ اللہ کے یہاں اولاد ہوئی ہے۔ ہم نے خوشی خوشی منایا، لیکن ان لفظ کو کہنے کے بعد اپنے علماء سے معلوم کریں کیا ایمان باقی ہے یا نکل چکا؟ اگر کسی نے طریقہ اختیار کیا تو فوراً اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں، فوراً کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو واپس کریں۔ لہذا میرے بھائی ابھی یہ دن نہیں گزرا کہ پھر ایک دن اور آنے والا، جس کو میں اور آپ نئے سال کے نام سے جانتے ہیں، جس کو میں اور آپ خرافات کے نام سے جانتے ہیں، کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، لہذا جس طریقے سے سال آتے چلے جاتے ہیں، لہذا کوئی خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ محاسبے کا دن ہے، اپنی فکر کا دن ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کا دن ہے۔ اللہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، جتنی عمر میری بڑھتی جا رہی ہے اللہ میں تیرے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں تیری قبر کے قریب آتا جا رہا ہوں، ہاں اس اندھیری کوٹری کی طرف آتا جا رہا ہوں کہ جہاں تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، جہاں تیرے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، روشنی دینے والا نہیں ہے۔ ہاں میں اس گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں کہ جو سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، جو بڑے بڑے اژدہوں سے بھرا ہوا ہے، جو بڑے بڑے عذابات سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں کہ جس گھر کو سوچ کر کے میرے اور آپ کے آقا کے آنسو نہیں تھمتے تھے، جس گھر کو سوچ کر کے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں اس قبر کو سوچ کر کے آدھا بڑھاپے کی طرف جا چکا ہوں، میں کمزوری کی طرف جا چکا ہوں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کا یہی حال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس پہنچتے تو دہاڑے مار کر کے روتے، صرف اس وجہ سے کہ ایک دن اس زمین کے اس ٹکڑے میں بھی مجھے پہنچنا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا یہ خوشی کا دن ہے؟ یہ کس نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا یہ خوشی کا دن ہے؟ یہ خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ غم کا دن ہے، یہ میرے اور آپ کے محاسبے کا دن ہے۔ میں اور آپ قیامت اور اسی طرح قبر کے تیزی کے ساتھ قریب جا رہے ہیں، لہذا یہ محاسبے کا دن ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی لیے تو میرا اور آپ کا اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا ہاں جب اس دنیا سے آؤ تو بغیر ایمان کے نہ آنا، بغیر ایمان کی دولت کے نہ آنا۔ اگر عزتیں چاہتے ہو، قبر کے اندر سکون چاہتے ہو، حشر کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، جنت نعیم چاہتے ہو، قبر کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو لہذا میرے رب نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جب اس دنیا سے آؤ تو بغیر ایمان کے ٹکٹ کے نہ آنا، بلکہ ایمان کا ٹکٹ تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ لہذا میرے بھائی، آج نوجوان اور بالخصوص میرا نوجوان، بالخصوص اسلامی نوجوان، میں اس سے گفتگو کرنے چلا ہوں، بالکل ذرا سی پرواہ نہیں ہے، ذرا سی فکر نہیں ہے کہ جن حالتوں کے اندر ہم جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ انہی حالتوں کے اندر انتقال ہو جائے، اور فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جس حالت کے اندر انسان دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے تو حضرت قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ میرا سر سجدے میں چلا جائے اور میرا انتقال ہو جائے، جانتے ہو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاضر ہوں۔ اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا تھا جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوا، اللہ میں تجھے یاد کر رہا تھا، اللہ میں سجدے کے ذریعے سے تیرے قریب تھا، اللہ میں سجدے
اسی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی سن لے وہ نوجوان کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، ایک طویل حدیث ہے بتلاتا چلوں، کچھ اعمال بندے کے ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ وہ کون سے قوی عمل ہیں آؤ تمہیں بتلاتا چلو۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب چور چوری کرتا ہے ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، اگر چوری کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے اگر زانی زنا کرتا ہے اس وقت میں ایمان دور چلا جاتا ہے، اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے جائے گا۔ او اللہ کے نیک بندو کہاں تک گفتگو کرتا چلو، ارے یہ نئے سال کی رات ان تمام چیزوں کو دعوت دیتی ہے، ان تمام شیطانی حرکات کو دعوت دیتی ہے، یہاں تک کہ زناؤں کے اڈے عام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر شراب کی بوتلیں کھول کر کے نئے نئے شرابی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر زنا کو بالکل آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر جوئے اور سٹے میں اپنی کمائی کو برباد کیا جاتا ہے۔ ہاں اسی رات کے اندر آتش بازیاں عام کر دی جاتی ہیں۔ اسی رات کے اندر مجھے کہنے دیجئے ہاں میری بچیوں کی اور میری بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی جاتی ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا یہ خوشی کا دن ہے؟ جب اس کی میرے اور آپ کے ایمان کے سودے کرنے کی سامنے سے ہمت نہ ہوئی تو اس نے چور دروازہ استعمال کیا، اس نے چور دروازہ اختیار کیا کہ ان کے سامنے گناہوں کو ملوث، ان کے سامنے گناہوں کو مزین کیا جائے، شیطان کے عملوں کو مزین کر کے پیش کیا جائے۔ ہم ان سے سیدھی سیدھی بات کرتے اپنے ایمان کو چھوڑ دو، یہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، نبی کو چھوڑ دو یہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، قرآن پر عمل کو چھوڑ دو یہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لہذا طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور چور دروازے سے ہم ان کے پاس پہنچے اور جو ہمارا مقصد ہو وہ مکمل ہو جائے۔ لہذا وہ اس سازش کے اندر کامیابی کی طرف ہیں اور کامیابی میرے اور آپ کے نوجوان ان کو کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی میں اسی رات کی گفتگو کرنے چلا، میں نے اپنے علماء سے کارگزاری سنی۔ جانتے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہر ملک کے اندر ارب ڈالر روپے کی تقریباً اس وقت میں شراب نوشی ہوتی ہے، اس رات کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے۔ ہاں اسی رات کے اندر جو بچیاں بیچاری اپنی عزتوں کو بچاتی، اپنے دامنوں کو بچاتی پھرتی ہیں، لیکن آج اس رات کے اندر نہ جانے کتنی تمہاری بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ ہاں وہ نوجوان جس نے کبھی شراب کا نام نہیں سنا تھا، جس نے کبھی شراب کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آج وہ دوستوں کی پارٹی میں جا کر آج اپنے منہ سے شراب لگا کر کے گھر پر آتا ہے، بیئر کو لگا کر کے اپنے گھر پر آتا ہے، وسکی کو لگا کر کے اپنے گھر پر آتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان جس کے باپ نے خون پسینے کے ذریعے سے پیسے کمائے تھے، آج وہ پیسہ وہ آتش بازی کے اندر اڑا کر کے آتا ہے۔ ہاں اسی پیسے کو وہ نٹ کنجروں کے ڈانس اور ان کے فنکاروں کے فن کو دیکھ کر کے اور اپنے پیسے کو برباد کر کے آتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جا کر کے؟ لیکن آپ بے خبر ہو جائیں، یہ علماء بے خبر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے بے خبر نہیں ہیں، یہ دعوت کے ساتھی بے خبر نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان کو پہلے عقل سلیم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ کی مسجد کے ارکان نے یہ ایک دن پہلے پروگرام رکھا ہے تاکہ ہماری اولاد کے ایمانوں کی حفاظت ہو، ہماری اولاد کے عقائد کی حفاظت ہو، ہماری اولاد کی زندگی کی حفاظت ہو۔ اسی لیے تمہیں ایک دن پہلے یہاں آ کر کے جمع کیا کہ شیطان کے کسی بھی چال میں ملوث نہ ہو جانا، شیطان کی کسی سازش میں ملوث نہ ہو جانا۔ لہذا اس رات میں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، اور خاص طور سے میں اپنے ماں اور باپ سے کہنے چلا ہوں کہ جن کو اللہ نے ماں اور باپ بنایا ہے میں ان سے گزارش کرنے چلا ہوں اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی اولاد کی ہاتھوں میں دے کر کے بے فکر نہ ہو جانا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری اولاد صرف نیا سال کہیں گھوم پھر کر کے منا کر کے آ جائے گی، بازار میں ٹہل کر کے آ جائے گی، کچھ اچھی چیز کھا کر کے آ جائے گی۔ نو، اس طریقے سے آزاد نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم یہ پیسہ ہو سکتا ہے کہ تیرا بچہ اپنی بربادی پر خرچ کر کے آ جائے۔
کیونکہ جب دوست ایک جگہ ملتے ہیں پھر کیا کیا غلطی شیطان کرا لے یہ صرف دوست ہی جانتے ہیں. لہذا میرے بھائی جانتے ہو آج کی اس راتوں میں کون کون سے عمل وقوع پذیر ہوں گے؟ سب سے پہلے شراب کا عادی بنایا جائے گا. آپ کے نوجوان کہیں گے شراب نہیں وہ تو وسکی ہے، وہ تو بیئر ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو انرجی ڈرنک ہے، وہ تو ہیل کے نام سے ہے، وہ تو گلا ہے اور گلا ہے. سن لو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے. فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی جہاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ وہ شراب نہیں ہے جس کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ شراب نہیں ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا ہے. ارے نہیں، یہ تو وسکی ہے، یہ تو بیئر ہے، لہذا اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. یہ تو انرجی لاتی ہے، یہ تو نیند کو ختم کرتی ہے، یہ تو بدن میں خوبصورتی لاتی ہے، یہ تو چہرے پر رونق پیدا کرتی ہے، یہ تو اندر انرجی اور طاقت کو لے کر کے آتی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ تمہیں برباد کرنے کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تمہیں برباد کرنے کا پہلا زینہ ہے. فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ قرب قیامت میں میری امت کے لوگ شراب کو عام کر دیں گے، کھلم کھلا شراب پیئیں گے. اور یاد رکھنا فرمایا میرے آقا نے کہ شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. وہ سمجھیں گے کہ شراب نہیں ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہ نشے والی چیز نہیں ہے، لیکن نہیں فرمایا کہ وہ حقیقت میں شراب ہوگی، وہ حقیقت میں میری امت کے نوجوانوں کو، میری امت کے لوگوں کو برباد کرنے کی چیز ہوگی. آج اس رات کے اندر بالکل شراب کو عام کر دیا جاتا ہے، شراب کو عام قرار دے دیا جاتا ہے. یہاں میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کرتا چلوں اور اللہ کے نیک بندوں، میں ریڈ بل وغیرہ یا ہیل وغیرہ کو حرام قرار نہیں دیتا، نہ میں اس چیز کا فتویٰ لگاتا، لیکن میں یہ کہتا چل رہا ہوں کہ اگر اس چیز کی عادت ہو گئی تو یہ عادت اور آگے بڑھے گی، یہ عادت اور آگے بڑھے گی. ابھی صرف انرجی ڈرنک ہے، لہذا یہ بیئر پر قدم رکھے گی، پھر بیئر سے وسکی پر قدم رکھے گی، پھر ایک دن آئے گا کہ انگور کی نچلی ہوئی شراب جو تجھے برباد کر دیتی ہے، جو شریعت میں بالکل حرام قرار دے دی گئی ہے، لہذا وہ تیرے ہاتھوں میں آ جائے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میں اپنے بڑے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو پہلے ہی سینے سے پیچھے کر دو اور ان کو اس بات پر سزا بھی دو کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ڈرنک نہیں آنی چاہیے. لہذا میرے بھائی یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ شراب، یہ نشہ، یہ نشے کی چیز، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے الخمر جمع والاثم، کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. لہذا جب انسان نشے کے اندر پہنچتا ہے تو ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کا قتل کرنا آسان، یہاں تک کہ گھر میں آ کر کے اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھانا آسان، یہاں تک کہ باپ کی ناقدری کرنا آسان، یہاں تک کہ ماں کی عزت و حرمت کو پامال کرنا آسان، یہاں تک کہ جو بیوی میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہے، ہاں ذرا سی دیر میں اس پر ہاتھ اٹھانا آسان، اگر وہ پھر بھی غصہ دکھائے تو پھر اس کو طلاق دینا بالکل آسان. آج میرے اور آپ کے گھروں کی بربادی صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج نوجوان نشے کا عادی ہو کر کے جب اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے گھر کو بگاڑ کی طرف لے کر کے جاتا ہے. نہ بڑوں کی عزت و حرمت ہے، نہ باپ کی قدر و منزلت ہے، نہ ماں کی عزت و حرمت ہے، یہاں تک کہ بیوی، ہاں کئی دفعہ یہ نشیڑی اپنے نکاح سے کئی دفعہ نکال چکا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کو غصے میں طلاق دے چکا ہوتا ہے اور اپنے دل میں یہ مسئلہ سمجھ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. معلوم کرو علماء سے، کسی بھی حالت میں آپ اپنی بیوی کو یہ لفظ داغ دیں گے طلاق ہو جائے گی. اور اللہ کے نیک بندو، پھر مسئلے معلوم کرنا کہ کیا کرنا ہے. پھر دیوبندی اگر مسئلہ نہ بتائے تو
پھر اہل حدیث کے پاس جانا، وہاں جا کر کے مسئلے کو آسان کرانے کی کوشش کرنا، لیکن نہیں بچ پائے گا۔ تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل چکی ہوگی، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہوگی، لہذا تو ایک مسئلے میں ان کی تقلید کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو کیا جواب جا کر کے دے گا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں، او اللہ کے نیک بندو، اس مسئلے کو قرآن کے مطابق رہنے دو، ان لوگوں سے زنا کاری نہ کراؤ، ان لوگوں سے حرام کاری نہ کراؤ، کیونکہ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ قرب قیامت میں شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے علماء سے، استاذوں سے معلوم کیا، اے استاد محترم، ہمارے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، وہ شوہر اور بیوی نہیں ہیں اور پھر بھی زنا کریں گے۔ فرمایا استاذوں نے، ہاں جانتے ہو وہ دنیا کے سامنے میاں اور بیوی ہیں، لیکن غصے میں شوہر اسے طلاق دے چکا ہے، لیکن جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی اسے دیکھنے والا نہ تھا، کوئی اسے سننے والا نہ تھا، بیوی کو بھی کہہ دیا تمہیں خاموش ہو جا، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حال یہ کہ پوری زندگی وہ زناکاری کریں گے، حال یہ کہ وہ پوری زندگی ان سے جو اولاد ہوگی وہ حلال زادی نہیں بلکہ حرام زادی کہلائے گی۔ آج کئی گھروں کے ایسی حال ہیں، صرف یا تو شوہر جانتا ہے یا بیوی جانتی ہے، اور مسئلے کی لاعلمی کی وجہ سے شوہر سمجھ رہا ہے کہ گواہ کوئی نہیں اس لیے طلاق نہیں، بیوی سمجھ رہی کہ میں نے سنا نہیں تو اس لیے طلاق نہیں، لہذا ہاں کوئی کہتا ہے کہ میں نے دل سے نہیں دی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے تو نشے کی حالت میں دی ہے اس لیے قابل قبول نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، وہ طلاق ہو چکی ہے، بیوی آپ کی زندگی آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ حالت ہے کیوں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر جس کی وجہ اکثر شراب پائی جاتی ہے، جس کی وجہ اکثر نشہ پایا جاتا ہے، ہاں کرنا اور دھرنا تو کچھ نہیں، کمائی تو کچھ کرنی نہیں، لہذا نشہ کر کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے اپنی بیوی اور بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، ہر چیز کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ ہاں جو یہ رات آنے والی ہے اس میں نشے کو عام کر دیا جائے گا، اس میں نشے کو آسان کر دیا جائے گا، اس میں نشے کو سستا کر دیا جائے گا۔ آج نوجوان تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے 15 سے لے کر 21 سال کے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ نشہ گٹکے سے شروع ہوتا ہے، بیڑی سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ذرا ذرا سے بچوں کو تھیلیوں میں اور رومالوں میں نہ جانے کیا کیا چیز رکھ کر کے ان کو سونپتے ہوئے میں نے نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں کے ماحول کا معلوم نہیں، لیکن اکثر جگہ بچوں کو ہم نے اسی طریقے سے دیکھا ہے، پھر وہ بڑے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خیر بہرحال میں گفتگو کرنے چلا کہ آج کی اس رات میں جو رات آنے والی ہے اس میں جو شراب کو نہیں دیکھتا ہوگا، جو نشے کی طرف نہیں جاتا ہوگا، لیکن آج دوستوں کی ضد کی وجہ سے وہ بھی اس حرام کام کو کرنے والا ہو جائے گا، وہ بھی اپنی زندگی کو برباد کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی زنا کے اڈے عام کر دیے جائیں گے، لہذا میرے اور آپ کے ایمانوں کے سودے کرنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کو سامنے لایا جائے گا، ان سے ڈانس دکھوایا جائے گا، پھر اسی طریقے سے زنا کی طرف راغب کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ زنا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا تو شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ کے سامنے بغیر ایمان کے جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حالت زنا کی ہے، جانتے ہو جو بندہ زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے ایمان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے جائے گا۔ ہاں تیری نماز جنازہ تو ہوگی لیکن تو ایمان والا نہ ہوگا، تو قبر کے اندر تو جائے گا لیکن تو ایمان والا نہ ہوگا، اللہ کے سامنے پہنچے گا حال یہ کہ ایمان تجھ سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور یہیں پر بس نہیں، یہیں پر بس نہیں، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری کو دعوت دیتا ہے، زنا کرنا بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کیوں کاروباری ترقی میں کامیاب نہیں ہے، کیوں نمبر 2 کے کاموں میں کامیاب، اور اگر
پیدا ہو جائے تو کوئی کامیابی نہیں. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اس امت کے اندر زنا عام ہو چکا ہے, زنا آسان ہو چکا ہے. ان موبائلوں کے ذریعے سے غلط تعلقات بڑھ گئے ہیں. غیر محرموں سے ہاں بات چیت کرنا میں اور آپ بالکل جائز سمجھنے لگے ہیں, اور میں اور آپ زنا کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو یہ امت قحط سالی کی طرف جائے گی, یہ امت بربادی کی طرف جائے گی, یہ امت ہلاکت کی طرف جائے گی. اگر باز نہیں آئی تو اللہ کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط کر دے گا جو ان پر ڈنڈا لے کر کے بیٹھا رہے گا اور ان سے جو چاہے گا وہ کر رہے گا. لہذا یہیں پر بس نہیں میرے بھائی. فرمایا میرے آقا نے کہ کل قیامت کے میدان میں کچھ لوگوں کو اللہ ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ جب وہ عذاب کے اندر ملوث ہوں گے تو دوسرے لوگ ان کے عذاب کو دیکھ کر اپنے عذاب کو بھول جائیں گے. ان میں سے ایک زناکار بھی ہوگا, ان میں سے ایک بدکار بھی ہوگا. جانتے ہو کل قیامت کا میدان ہوگا, کچھ مرد اور عورتیں سب کے سامنے ہوں گی, ان کے منہ کے قریب میں ان کی شرمگاہوں کو لایا جائے گا اور ان سے خون و پیپ نکل کر کے ان کے منہ کے ذریعے ان کے پیٹ کے اندر جائے گا. یہ دنیا پورا تماشا دیکھ رہی ہوگی, یہ دنیا کے تمام انسان ان کی رسوائی دیکھ رہے ہوں گے. معلوم کرنے والا معلوم کرے گا اے رب کریم یہ کس گناہ کی ان کو سزا دی جا رہی ہے اور ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہے. تو ان سے کہا جائے گا ہاں یہ وہ مرد اور عورت ہیں جن کے تعلقات غلط تھے, جن کے آپس میں تعلقات ہوتے تھے اور وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر کے زناکاری کے اندر ملوث ہو جایا کرتے تھے. لہذا اللہ نے زمین پر ان کی حرکتوں پر پردہ ڈالا تھا, لیکن اب قیامت کے میدان میں وہ پردہ ہٹا دیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کو دکھایا جائے ہاں ہاں یہ وہی زناکار ہیں, ہاں یہ وہی راتوں کے اندھیروں میں چھپ کر کے دوسروں کے گھروں میں پہنچنے والے ہیں, ہاں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زنا کے ذریعے سے ذرا سی لذت حاصل کی اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے تھے. یہ وہی زناکار ہیں. آنے والے اس دن کے اندر یہ چیز بھی عام کر دی جائے گی, یہ چیز بھی آسان کر دی جائے گی. اور اللہ کے نیک بندو کدھر جا رہے ہو نوجوانوں؟ مجھے اور آپ کو تو اپنے اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے تھا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم ان شیطانوں کی باتوں میں ملوث ہوتے نظر آتے ہیں, ان کی حرکتوں میں ہاں ان کو کامیاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نوجوان تجھے ہو کیا لیا؟ خاص طور سے میں ان بھائیوں سے کہنے چلا جو اپنے کاروباری تعلقات کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے فنکشنوں میں پہنچتے ہیں, یا میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے کہنے چلا جو کالجز کی زندگی گزارتے ہیں یا جو کالج کے اندر جاتے ہیں. لہذا ہو میرے بھائی جو لوگ کالج کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ایمانوں کو محفوظ نہ سمجھو, ان کے پیچھے بڑی بڑی سازشیں کام کر رہی ہیں. جو میری بچیاں اور میری بہنیں ہاں بالکل بے خبر ہیں, ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے ایمانوں کے سودے ہو رہے ہیں, ان کے ایمانوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کے ایمانوں کے سودے اس قدر ہو رہے ہیں کہ تم مسلم بچی کو لے کر کے آؤ, تم مسلم بچی کے ایمان کے سودے کرو, ہم تمہیں اتنا اور اتنا انعام دیں گے. لہذا ہماری بچیاں بے خبری کی حالت میں اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ ہم ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلاں بچی نے کھلے طور پر کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیا کہ میں اسلام چھوڑ کر کے میں اپنے جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے مذہب کو قبول کر کے اس کے ساتھ جا رہی ہوں. یہ ایک یا دو نہیں بلکہ معلوم کرو علماء سے آ کر کے, جب کارگزاری سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کبھی دیکھیں یہ سب بچیاں میری اور آپ کی ہیں, سب بہنیں میری اور آپ کی ہیں. یہ کیوں کہنے چلا؟ کیونکہ جب ویڈیو کے اندر کہا جاتا ہے اس کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا, اس کی ماں کے نام سے اسے یاد نہیں کیا جاتا, نہ اس کی برادری کے نام سے اسے یاد کیا جاتا. صرف ویڈیو کے اندر اتنا کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ والی نے اللہ کو چھوڑ کر کے ہمیں قبول کر لیا ہے.
کے نکاح نہیں بلکہ اپنی مانگ کے اندر سندور بھرا ہے اور اپنے گلے کے اندر منگل سوتر کو دار کیا ہے. کسی کا نام نہیں آتا, کس کی بچیاں ہیں, کس کی بہنیں ہیں. ہر بہنوں کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا نوجوان. اور آنے والے دن کے اندر یہ سب کچھ ہونے والا ہے, آنے والی رات کے اندر یہ سب کچھ ہونے والا ہے. گفٹ اور ہدیے کے نام پر, تحفوں کے نام پر, بڑے بڑے فنکشنوں کے نام پر, ڈانس پارٹیوں کے نام پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے. لہذا ایسا میں اور آپ محاسبہ کریں, اپنے گھروں کے اندر آ کر کے چیکنگ کریں, اپنے گھروں کے اندر آ کر کے دیکھیں, اپنی بیوی کو ڈانٹنے کی کوشش کریں. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بیٹیوں کی غلطیاں اکثر ماؤں کو معلوم ہوتی ہیں, اکثر میری بہنوں کو معلوم ہوتی ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کر کے نظر انداز کرتی ہیں. وہ معلوم نہیں کرتی, ارے نیا سال گزرا ہے, تو نے یہ کس کے لیے لا کر کے رکھا ہے. دور کی بات, اللہ سے محبت تو دور کی بات, اگر کسی نے ان کے ساتھ نبی کی سنت کے ذریعے سے بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو صحابہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے تھے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو. حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں, اللہ کے نبی کے رازدار بھی کہلاتے ہیں, لہذا بڑے بڑے راز ان کے پاس موجود تھے. لہذا میرے بھائی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, صرف اتنا بتلانے لگا کہ بادشاہ ایران نے دعوت کی ہے اور حضرت حذیفہ ابن الیمان اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے. وہاں پر دسترخوان بچھا دیا گیا تھا, لہذا دسترخوان پر سب کے سب بیٹھ گئے تھے. اب دسترخوان پر میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تجھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لے. اگر وہ صاف کر کے کھانے کے لائق ہے تو اس کو اپنے استعمال میں لے آ, اور اگر وہ استعمال میں لانے کے لائق نہیں ہے تو اٹھا کر کے ایسی اونچی جگہ رکھ دے کہ جس سے وہ دوسری مخلوق کے کام آ جائے, جس سے دوسری مخلوق کے کام آ جائے. لہذا ایسے وقت میں دسترخوان بچھا ہوا ہے, ایک لقمہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھوں سے دسترخوان سے نیچے گر جاتا ہے. حضرت حذیفہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی برابر والا ہاتھ مار کر کے کہتا ہے اے حذیفہ تجھے کیا ہو گیا؟ لوگ کہیں گے کہ ننیدہ ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں کو کھانے کو نہیں ملتا ہے. لہذا ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر علماء فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کی آنکھوں سرخ ہو چکی تھی اور کہہ رہے تھے اَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے پر چلنا چھوڑ دوں؟ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے, کیا ان عقل کے کوروں کی وجہ سے, صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے ننیدہ کہیں گے, مجھے بھوکا کہیں گے, اس کو کھانے کو نہیں ملتا, صرف مجھے یہ دو لفظ کہیں گے, صرف ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں, میں اپنے نبی کے سلیقے کو چھوڑ دوں؟ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں. اور آج میں اور آپ اس دنیا کی رہنائیوں میں کتنے گم ہیں, کتنے غائب ہیں, صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے اور آپ کو کہیں گے کہ کچھ نہیں جانتے. اسی لیے تو نئے سال کی پارٹیوں میں جائیں گے کہ کہیں لوگ ہمیں غریب نہ کہہ دیں, کہیں لوگ ہمیں کنجوس نہ کہہ دیں, کہیں لوگ ہم سے اپنے رشتے نہ توڑ دیں, کہیں لوگ ہم سے اپنی دوستیاں نہ توڑ دیں, کہیں لوگ ہم سے اپنا کاروبار ختم نہ کر دیں. ارے 1000 بار دوستی قربان, 1000 بار کاروبار قربان, 1000 بار ہمارے تعلقات قربان, لیکن اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے, ہمارا اپنے محبوب سے تعلق کمزور ہو جائے, ان سے محبت کم ہو جائے. آؤ سیکھیں ہم اپنے صحابہ کرام سے. کون کہتا ہے خرچ نہ کرو؟ آؤ خرچ کرو. خرچ کرنے کا سلیقہ بھی مجھے اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے. اگر تم واقعی میں کھلانا چاہتے ہو, آؤ نیک لوگوں کو کھلاؤ, آؤ نیک لوگوں کو پارٹیاں دو, آؤ اللہ کے نیک بندوں کو پارٹیاں دو, آؤ ایسی پارٹیاں دو جو صحابہ کرام نے اپنے محبوب خدا کو دی ہیں. آؤ مثال سے تمہیں سمجھاتا چلوں. میرے اور آپ کے آقا کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے. اللہ کے نبی اس دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں.
کیوں نہ قبول کرے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے. لہذا حضرت